اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum my dear student. I am Sir Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my 8th lecture in chapter 2 and my 8th lecture is about the British colonization. برطانیہ کا جو سامراجی نظام تھا، نو آبادیاتی نظام تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انگریز کس طرح یہاں پر ہندوستان آئے اور کس طرح اس نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے پورے ہندوستان کو کنٹرول کیا اور کس طرح یہاں پر اس کی پالیسیاں تھی. اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم کولونائزیشن کے بارے میں پڑھتے کہ واٹ از کولونائزیشن. کولونائزیشن ہے کیا چیز؟ کولونائزیشن مینس ٹو ٹیک کنٹرول آف این ایریا اور a country that is not your own, especially using force, and send people from your own country to live there. Similarly, colonization occurs when a country or a nation take control of other lands, region or territories outside of its border by turning those other lands, region or territory into a colony. colonization کا جو مطلب ہے کہ ایک ملک کسی دوسرے علاقے کو زبردستی سے قبضہ کرنا اور وہاں پر اپنے طاقت کے بل بوتے پر حکمرانی کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو آباد کرنا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل برٹش کی جو حکومت تھی وہ یورپ میں تھی، لیکن اس نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر کئی کنٹریوں کو اپنے قبضے میں لایا تھا. ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور نارتھ امریکہ تک اس کی سامراجی نظام تھا اور اس نے یہ علاقے فتح کیے تھے. تو سب سے بڑی سلطنت تھی برٹش کی پوری دنیا میں. تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ برٹش نے اپنی کولونائزیشن سسٹم انڈیا میں کس طرح رائج کیا اور کس طرح یہ آئے تھے اور کس غرض سے یہ آئے تھے. تو برٹش کولونائزیشن ان انڈیا after industrial revolution in Europe, great change came in the lives of the people. Industrialists searched market for their products outside the Europe. The British reached India to export their products and to obtain raw material for industry. Sir Thomas Rao spent some time in the court of Mughal king Jahangir and got some privileges from the king for trade in Bengal. The British slowly increased trade activity there. They studied the situation of India and were planning to occupy it. تو یورپ میں بچوں جب صنعتی انقلاب آنے کے بعد لوگوں کی زندگی میں بے پناہ تبدیلی آئی تھی. یورپ کے جو صنعت کار تھے وہ اپنے کارخانوں کے جو مصنوعات تھے یورپ سے باہر مارکیٹ تک تلاش کرنے کی غرض سے دنیا کے باہر ممالک میں بھی اپنا سامان بیچنا چاہتے تھے اور مارکیٹ سرچ کر رہے تھے اور اپنے مصنوعات کو برآمد کرنے اور صنعتوں کے خام مال حاصل کرنے کی غرض سے انگریز ہندوستان بھی آئے تھے. اور ہندوستان میں سب سے پہلے جو انگلش برٹش آیا تھا وہ سر تھامس راؤ تھا، جس نے مغل کنگ جہانگیر سے یہاں پر تجارت کے مراعات مانگے تھے اور جہانگیر نے یہاں پر تجارت کرنے کو اجازت دے دی تھی. اور سب سے پہلے اس نے تجارت بنگال سے شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ برٹش نے اپنی تجارتی سرگرمیوں کی غرض سے انہوں نے یہاں پر ہندوستان کے حالات کو بھی اسٹڈی کیا، حالات کا بھی جائزہ لیتے تھے اور آخر کار جب مغل حکمران کمزور ہو گئے تو اس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا. So this is Sir Thomas Rao who came to Mughal king Jahangir and got some privileges for trade in Bengal. This is the East Indian Company who came to India for trade purpose, and British government established this company for trade purpose. Later on, this company ruled over India for a long time. What are the main causes for British colonization in India? انگریز یہاں پر ہندوستان میں کیوں آئے تھے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ ڈفرینٹ کازز تھی. نمبر 1 انڈسٹریل ریولوشن ان انڈیا. یورپ میں جب صنعتی انقلاب آیا تھا تو یورپ کے لوگ اپنے جو مٹیریل تھے انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے اس کے جو پروڈکٹس تھے وہ باہر دنیا تک لے جانا چاہتے تھے اور باہر دنیا سے وہ را مٹیریل حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان آیا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ را مٹیریل اس کو ملتا تھا. دوسری بات اس کی وجوہات یہ تھی کہ ویکنیس آف مغل امپائر. اس وقت جو مغل حکمران تھے وہ بہت کمزور تھے
وہ زیادہ تر اپنی زندگی عیش پسندی میں گزارتے تھے. تو جس کی وجہ سے انگریزوں کو ایک موقع مل گیا. وہ یہی چاہتے تھے کہ ایسے کنٹری جہاں پر حکمران کمزور ہو تو ہم وہاں پر اپنی سیاسی اور اقتصادی غرض سے اس ملک کو قبضہ کر لیں گے. نمبر 3, the development of modern art and science gave them upper hand over the Indian. اسی طرح انگریز اس زمانے میں جدید سائنس اور آرٹ کے میدان میں بھی بہت پیچھے تھے. تو انگریز کے پاس ویپن بھی تھا, سائنس بھی تھا, علم بھی تھا, اور اسی ماڈرن سائنس کی وجہ سے انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اور مغلوں کے مقابلے میں انگریز مضبوط تھے. اس کی ویل اکوپمنٹ تھی, اس کے پاس ویل ٹرین آفیسر تھے, فوج تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے مغلوں کو شکست دے دیا 1857 میں. تو جب انگریزوں نے پورے ہندوستان پر حکمرانی کر لی, قبضہ کر لیا, تو یہاں پر اس کی کچھ پالیسیاں تھیں, کچھ اہم پالیسیاں آف برٹش رول تھی. نمبر 1, ایڈمنسٹریشن, انتظامی امور. انگریزوں نے یہاں پر انتظامی امور کس طرح چلائے. British set up an effective administrative machinery to rule over India. They divided India into provinces and districts. British provided an effective administration, but people were on the mercy of Khan and landlord of the area and administration. انگریزوں نے یہاں پر انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے پورے ہندوستان کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا, تاکہ یہاں پر حکمرانی ہمارے لیے آسان ہو. پورے ہندوستان کو صوبوں میں اور پورے صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا, اور انہوں نے ہندوستان کے قلیل مگر بااثر گروہ کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حکومت کو مضبوط کیا. اور دوسری جانب ایک مؤثر انتظامیہ فراہم کیا گیا, مگر عوام علاقے کے خان یا زمیندار اور انتظامیہ کے رحم و کرم پر تھا. جو بھی خان ملک تھا, وڈیرا تھا, انگریزوں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی, اور انگریز اس سے ٹیکس بھی لیتے تھے, اور خان اور ملک جو تھا نا اپنے علاقے میں انگریزوں کے انتظامی امور کو سنبھالتے تھے, جس کی وجہ سے انگریزوں نے یہاں پر کامیابی حاصل کی. ایجوکیشن سسٹم, تعلیمی نظام. انگریزوں کا جو تعلیمی نظام تھا وہ مغلوں کے تعلیمی نظام سے تھوڑا بہتر تھا, کیونکہ مغلوں نے کمزوری کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے عوام کو تعلیم نہیں دیا تھا, اور انگریزوں میں سب سے بہتر اس کا جو تعلیمی نظام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ماڈرن سائنس پر بہت زیادہ توجہ دیا, اور یہاں پر انفراسٹرکچر کو ترجیح دی. نئے نئے جو ہے نا ایجادات یہاں پر شروع کیے تھے, جس کی وجہ سے انگریزوں کی حکومت جو ہے نا وہ ہندوستان میں طول اختیار کرنا پڑا. تعلیمی نظام اس کا یہ تھا کہ سب سے پہلے in order to make aware of the Indian from modern science, the British established education institution. جگہ جگہ پر انہوں نے تعلیمی ادارے کھولے. In 1857 universities were established in Madras, کلکتہ, بمبئی. مدراس, کلکتہ اور بمبئی میں انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی, اسکول کالج قائم کیے تھے, اور باقی جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے اس کو قائم کر دیا. ویسٹرن سائنس اور آرٹ کو ترجیح دیا گیا, اور اس کی ایجوکیشن کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے کہ اس کو حکومت چلانے میں ہماری مدد کیا جائے, اور ہم اپنی حکومت کو تھوڑا طول دے سکے. اس کی تعلیم کے نظام میں ڈرا بیکس بھی تھے, خامیاں بھی تھی. وہ خامیاں یہ تھی کہ اس نے تعلیمی نظام کو طبقاتی نظام میں تقسیم کر دیا گیا تھا. سب سے پہلے بڑے طبقے, امیر طبقے کے لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے تھے, جبکہ درمیانی طبقے کے لوگوں کے لیے درمیانی درجے کے تعلیمی ادارے تھے, جبکہ چھوٹے اور غریب طبقے کے لوگوں کے لیے تیسرے درجے کے تعلیمی ادارے تھے. تو اس طرح ایک طبقاتی نظام قائم ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کے تعلیمی نظام میں یہ ڈرابیک تھی کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ برابر نہیں تھا. ایجوکیشن کی جو فیسلٹی وہ سب لوگوں کے لیے ایک ہی جیسی نہیں تھی. اکنامک سسٹم, اس کا جو معاشی نظام تھا وہ کس طرح تھا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انگریز جب یہاں پر آئے تھے تو اپنی ایک خاص مقصد کے لیے, وہ تجارت تھا, اور اس تجارت کی غرض سے انگریزوں نے, برٹش نے یہاں پر ہندوستان سے را میٹیریل لیتا تھا اور اپنے ملک لے جاتا تھا. وہاں پر وہ اپنے کارخانے کو آباد کیے ہوئے تھے,
اب وہاں کے جو کارخانے اپنا مینوفیکچر گڈ جو ہے نا وہ تیار کر کے یہاں پر جو ہے نا وہ ہندوستان کے لوگوں پر بیچتے تھے. اور انگریزوں نے یہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں لگائی تھی. یہاں پر انڈسٹری کو کوئی ترجیح نہیں دیا تھا, ہے نا, وہ لگانا چاہتے تھے, ہے نا, یہاں کے لوگوں کو ترقی دیکھنا چاہتے تھے. ہیوی ٹیکسز لگا دیا یہاں کے زمینداروں پر, اور یہ سارے ٹیکسز برطانیہ کی حکومت کو جاتے تھے اور وہ اپنی حکومت کے سارے خرچے اس پر ادا کرتے تھے. The British government heavy taxes were levied on to finish the export of India and become a country of import to the extent that import of food items from also started. سب سے پہلے جتنے بھی ٹیکسز تھے جو انگریزوں کے زمانے میں لگے تھے وہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا, کیونکہ انگریزی سامراج سے پہلے ہندوستان دنیا کے دوسرے ممالک سے تجارت کرتا تھا اور بہت ساری چیزیں برآمد کرتا تھا, اور خوراک کے معاملے میں وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انڈیا کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے. لیکن جب انگریز سامراج کا نظام یہاں پر آ گیا تو یہاں کی معیشت میں ایسی تبدیلیاں لائی گئی ہیں کہ جس کو ہندوستان کی برآمد کو ختم ہو کر درآمد کرنے والا ملک بنا دیا. پہلے یہ ایسا ملک تھا جو خود اپنا سامان اپنا پروڈکٹ دوسرے ملک پر بیچتے تھے, لیکن انگریزوں نے پوری تجارت پر قبضہ کر کے خود اس سے را مٹیریل لیتا تھا ارزان قیمت پر, سستے قیمت پر, اور مینوفیکچر گڈس پھر ہندوستان کے لوگوں پر بیچا تھا ہائی پرائس پر. برٹش ڈڈ ناٹ انکریج ہیئر اینی انڈسٹریز, انہوں نے یہاں پر کوئی کارخانے کو ترقی نہیں دیا تھا, جیسا کہ اس نے کینیڈا اور آسٹریلیا میں کیا تھا, ترقی دیا تھا, لیکن یہاں پر کوئی کارخانہ نہیں لگایا. Only raw material were exported from India, صرف ہندوستان سے خام مال اٹھاتا تھا, and English manufacturers were imported, اور ہندوستان کو جتنے بھی تیار شدہ مال تھا وہ ہندوستان اس سے درآمد کرتے تھے. ریشنل ڈسکریمنیشن, طبقاتی نظام, جتنا بھی یہ ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں جو نسلی امتزاج ہے وہ انگریزوں کی وجہ سے یہاں پر موجود ہے. One of the distinctive features of the British imperialism are here created racial discrimination. During the English rule in Indian society, the relation of English people and local people remained of the ruler and subject. British had never been a part of Indian society. Social activity of British remained separate. Separate parks, clubs and hotels were established for them where entry of the Indian were prohibited. اور انگریز کا جو سامراجی نظام تھا اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس نے نسلی امتیازات کو ترجیح دیا. انگریز حکومت کے دوران ہندوستانی معاشرے میں اور انگریز مقامی لوگوں کے درمیان ہمیشہ حاکم اور محکوم کے تعلق تھے. انگریز کبھی بھی ہندوستانی معاشرے کا حصہ نہیں بنے. انگریزوں کی جو معاشرتی سرگرمیاں تھی وہ الگ تھی, ان کے لیے الگ پارک, ہوٹل, کلب وغیرہ تھے. جہاں ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع تھا, معاشرے میں پیدا کردہ نسلی امتیازات نے ہندوستانی کی نفسیات کو بری طرح متاثر کیا. Dear student, this is the flow sheet of British colonization. I hope you should understand my lecture. Learn all these topics. Stay home and take care of your own health. Thank you.